بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ بک لورز کی طرف سے میں ہوں عبد الباسط اور آپ کو اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا اقتباس ہم نے لیا ہے ول ڈیورانٹ کی نشاط فلسفہ سے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہمیں فلسفے سے محبت کیوں نہیں؟ سائنسوں نے جو اس کی اولاد ہیں، اس کی جائیداد کے حصے بکھرے کر لیے ہیں اور اسے گھر سے باہر دھکیل دیا ہے۔ یہ ناشکری کی انتہا ہے۔ کسی زمانے میں عظیم شخصیتیں اس کے لیے جان دینے کو تیار تھیں۔ سقراط نے دشمنوں سے بھاگنے کی بجائے فلسفے کے لیے جام شہادت پینا منظور کیا۔ افلاطون نے اس کے لیے ایک ریاست قائم کرنے کی خاطر 2 مرتبہ اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ مارکس اور پلیس کو تخت و تاج سے زیادہ اس سے محبت تھی اور بردنوں اس کا وفادار ہونے کے جرم میں آگ میں جلا دیا گیا۔ کسی زمانے میں کلیسا اور حکومتیں اس سے کانپتی تھیں اور اس کے نام لیواؤں کو اس لیے قید و بند میں ڈال دیتی تھیں کہ ان کی وجہ سے حکومتوں کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہوتا تھا۔ وہ دن فلسفے کے لیے عظیم الشان دن تھے جب نہایت دلیری سے اس نے تمام علم کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا اور ہر مرحلے پر ذہن کی ترقی کے سلسلوں میں پیش رہا۔ انسان اس وقت اس کی عزت کرتے تھے جب راست بازی کی محبت سے زیادہ کوئی چیز قابل احترام نہیں سمجھی جاتی تھی۔ سکندر دیوجانس کلبی کو صرف اپنے آپ سے کمتر سمجھتا تھا اور دیوجانس کلبی نے اسے ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہونے کا حکم اس لیے دیا کہ اس کا جسم اس کے اور سورج کی روشنی کے درمیان حائل تھا۔ ارباب سیاست، مفکر اور فنکار خوشی سے اسپیشیا کا کلام سنتے تھے۔ فلسفہ تب ایک بزدل کمواری بڑھیا نہ تھی جو دنیا کے علام سے خوف کھا کر کال کوٹری میں پڑی رہتی۔ اس کی تابناک آنکھیں دن کی روشنی سے خائف نہ تھیں۔ وہ خطروں سے الجھتی اور انجانے سمندروں کے دور دراز سفر طے کرتی۔ اس زمانے میں جبکہ اسے بادشاہوں کے درباروں تک رسائی میسر تھی، کیا وہ خود کو ان حدود میں محصور کر سکتی تھی جن میں وہ آج اسیر ہے؟ کبھی وہ ایک رنگین روشنی تھی جو حساس ترین روحوں کو حرارت اور نور سے لبریز کر دیتی تھی۔ آج وہ محدود علم اور تدریسی نظاموں کی ایک حقیر حاشیہ بردار کی حیثیت رکھتی ہے۔ کبھی وہ عقل کی دنیا کی پرتفاخر ملکہ تھی اور بلند ترین انسان تہہ دل سے اس کی خدمت کرتے تھے، لیکن آج اپنے حسن و قوت سے عاری وہ مفلسی کی حالت میں راہ گزر پر کھڑی ہے اور کوئی مفلس سے مفلس شخص بھی اسے محترم نہیں جانتا۔ آج ہمیں فلسفے سے اس لیے محبت نہیں کہ اس میں بے باکی اور جرت رندانہ باقی نہیں رہی۔ سائنسوں کی اچانک یورش نے ایک ایک کر کے اس سے ساری اقلیمیں چھین لی ہیں۔ علم کائنات اب محض علم سیارہ اور علم الارض بن گیا ہے۔ فلسفہ قدرت اب حیاتیات اور علم الطبیعات تک محدود ہے۔ فلسفہ ذہن نے نفسیات کا روپ دھار لیا ہے۔ تمام اہم مسائل اس کے احاطہ قدرت سے باہر ہیں۔ وہ اب مادے کی نوعیت اور قوت اور نشو و نما کے اسرار پر غور نہیں کرتا۔ وہ ارادہ جس کی آزادی کے بارے میں اس نے سینکڑوں مرتبہ بحث و تمہیز کے اکھاڑے جمائے، موجودہ زمانے میں مشینوں کے بوجھ تلے کچلا گیا ہے۔ سیاست جس کے مسائل کبھی فلسفے کے مسائل تھے، اب کم ظرف روحوں کی آماجگاہ ہے۔ وہ اب فلسفے کی شمع ہدایت کو خاطر میں نہیں لاتی۔ اس کے قبضے میں اب صرف چند ویرانے ہیں۔ مابعد طبیعیات کے یکبستہ اور سرد مہر مسائل، فلسفہ علم کی طفلانہ پہیلیاں اور اخلاقیات کی بے جان بحثیں جن کا انسانوں کی روزمرہ زندگی پر ذرا بھی اثر نہیں۔ لیکن یہ ویرانے بھی اس سے چھن جائیں گے۔ نئی سائنسیں اٹھیں گی اور اپنے ناپ تول کے نئے نئے اوزاروں کے ساتھ ان مملکتوں میں بھی داخل ہو جائیں گی، اور شاید دنیا یہ بھول جائے کہ فلسفے کا بھی کبھی کوئی وجود تھا۔ اس نے کبھی دلوں کو گرمایا تھا اور ذہنوں کو روشنی دکھائی تھی۔